السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پلیز نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ مل سکے. ہمارے لیے آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنس رکھتا ہے. دس از ناٹ ون آف دوز چینلز جہاں پہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں اور ان کو پڑھا نہیں جاتا. ہماری ٹیم جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کہ فیڈ بیک حاصل بھی کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرتی ہے. اچھا جی، پچھلے 8 گھنٹوں کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. ایک تو میں آپ کو انڈین سائیڈ ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا آگ لگی ہوئی ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں جو وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ایک تو آپ کے ایران میں، اسرائیل میں اور مختلف ملکوں کے اندر جو میزائل حملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہی رہا. لیکن جو دھواں اس وقت انڈیا کے اندر اٹھ رہا ہے، اگر یہ میں نے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہ کی تو میرے خیال میں بہت ناانصافی ہوگی. تھوڑی دیر میں یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے خبروں کی طرف جو ہے وہ نگاہ ڈالیں گے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. سب سے پہلی یہ ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو الجزیرہ کی جانب سے سامنے آئی ہے، اور اس میں ایران کی جانب سے بتایا گیا کہ جناب جو ایئر سٹرائکس کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اصفہان کی یہ مارکیٹ ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ شدید بمباری جو ہے ہوئی ہے اور وہاں پہ دکانیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو کے وہاں پہ رہ گئیں، جتنی شدید قسم کی بمباری اسرائیل کی جانب سے. جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ ختم ہونے کا ابھی بھی نام نہیں لے رہی. اسرائیل جو ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب ان کی جانب سے یہ حرکتیں جو ہے وہ کی جاتی رہیں گی، وہی سلسلہ جاری ہے. یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسرائیل کی جانب سے جو بمباری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ بھی بتایا ہے کہ کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ایرانی جو سویلینز تھے ان کی ہلاکتیں بھی جو ہیں یہاں پہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب ایران کی جانب سے جو ہے وہ کویت کے ہوائی اڈے کو، ایئرپورٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ 5ویں دفعہ ہے کہ کویت کے ہوائی اڈے کو ایران کی جانب سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. صرف 10 دن پہلے ایک اسی طرح کے حملے میں وہاں پہ جو موجود ریڈار تھا اس کو نقصان پہنچا تھا، اور اب جو ہے وہ کویت کے ایئرپورٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. خلیجی ممالک کے پاس نہایت مضبوط دفاعی نظام موجود ہے، لیکن کوئی بھی فضائی نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ فعال نہیں ہوتا. تو کویت کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے میں بھی وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا کارآمد ثابت نہیں ہو رہا. ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، اور یہ جو خامیاں ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں اسرائیل کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ کتنی پریشانی ہے، میں تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن کویت کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ جدید ریڈار نظام جو ہے وہ پہلے ہی بتایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے دوبارہ انسٹال وہاں پہ کیا جائے گا، اور اسے نچلی درجے کا فضائی اور میزائل دفاعی سینسر کہا جاتا ہے، اور اس کی مالیت تقریباً $8 ارب ہے جو اب کویت کے اندر امریکہ جو ہے وہ لگانا جا رہا ہے. لیکن ایران کی جانب سے کویت کے اوپر یہ ان حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے جناب وہ ہتھیار جس کا بیسکلی ایران کا جو ایران کی جانب سے استعمال ہو رہا ہے، اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو جو ہے کاؤنٹر کس طرح کیا جائے. اب یہ ان ویڈیو سے اگر آپ اندازہ کر سکیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کلسٹر میزائل ہے. یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا. اب اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ان کی جو آئرن ڈوم ہے اسرائیل کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آنے والا ایک میزائل اگر آ رہا ہے، اگر ایک میزائل آئے گا تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے 1 یا 2 انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ نیچے سے فائر ہوں گے، وہ جا کے اس میزائل کو ہٹ کرتے ہیں اور میزائل جو ہے وہ فضا کے اندر ہی مطلب نیوٹرلائز ہو جاتا ہے یا ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ جو کلسٹر میزائل ہے جو ایران کی جانب سے استعمال ہو رہا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اسرائیل کی فضا میں انٹر ہونے لگتا ہے وہاں پہ جا کے وہ تقریباً 20-25 مختلف چھوٹے چھوٹے بموں کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب 20-25 وہ بموں میں تبدیل ہوتا ہے تو انٹرسیپٹر بھی جو ہے وہ اس کو روک نہیں پاتا، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ تو ایک میزائل کو جو ہے وہ روک سکتا ہے، لیکن اگر وہ یوں کر کے پھیل جائے جس طرح یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی روشنیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو انٹرسیپٹر روکے کس طرح؟ تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ ایک انٹرسیپٹر پھینکیں گے یا 2 پھینکیں گے، وہ 1 یا 2 جو چھوٹے جو بم ہیں ان کو تو وہ ناکارہ بنا لے گا، لیکن باقی وہ جو 18 یا 23 مختلف بم ہوں گے جب وہ آ کے نیچے پھٹیں گے ان کو تو نہیں روکا جا سکتا. ایران نے اب اسپیسیفکلی پچھلے 1 ہفتے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کلسٹر میزائل کا استعمال جو ہے وہ اب شروع کر دیا، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک وہ جو سنگل میزائل ہے اس سے جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہو جاتا ہے، وہ بلا وجہ ضائع ہو جاتا ہے. تو کلسٹر میزائلز کا جو ہے وہ استعمال شروع کیا گیا ہے تل ابیب کے اوپر اور اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر، اور وہاں پہ اسرائیلیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم کاؤنٹر کس طرح کریں، اس کا کریں تو کریں کیا، اس کا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس بارے میں. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ نیگیو علاقہ ہے اسرائیل کا. یہاں پہ بھی جو ہے وہ آج صبح کی یہ فوٹیج ہے، اور اس میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے
کہ دور سے دھواں جو ہے وہ اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ بھی ایران کا ہی حملہ ہے اسرائیل کے اوپر جس کی فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اور یہ یروشلم کی یہ فوٹیج ہے جہاں پہ پیچھے سے جو ہے وہ سائرنز بھی بجتے ہوئے جو ہے وہ سنائی دے رہے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ جناب ایران کی جانب سے جو اٹیک ہوا کل رات کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سائرنز جو ہے وہ بج رہے ہیں. یہ سائرنز جو ہیں وہ اب روز کا معمول بن چکے ہیں یروشلم کے اندر اور تل ابیب کے اندر کہ جیسے ہی ایران کے انکمنگ میزائلز وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پورے شہر کے اندر جو ہے یہ وارننگ میزائلز جو ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے اور وہ بھی اسرائیل کی ہے جہاں پہ ایران کی جانب سے جو اٹیک ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک رہائشی علاقے کے اندر جو ہے یہ دھماکے ہوئے وہاں پہ اور یہ دیکھیے ذرا بلڈنگ کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کی وجہ سے 11 افراد جو ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تو ایران کی جانب سے جو ہے وہ شدید بمباری کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ایکچولی کامنٹری سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کرسٹینا مانپور جو کہ بڑی ہی ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ کامنٹری کی ہے موجودہ صورتحال پہ. وہ کہتی ہیں کہ یہ دراصل 2 مختلف محاذ ہیں اس جنگ کے اوپر. وہ کہتی ہیں یہ دراصل 2 مختلف محاذ ہیں. میرا خیال ہے اگر ٹرمپ واقعی دلچسپی رکھتے بھی ہوں تو وہ نیتنیاہو کو لبنان میں زیادہ نہیں روک رہے. یعنی لبنان کے اندر جو بمباری کی جا رہی ہے حزب اللہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے, ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو نہیں روک رہا. کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابتدا میں دونوں کا مقصد ایک ہی تھا لیکن پھر اسرائیل نے رخ بدل لیا جب اس نے گزشتہ ہفتے پارس گیس فیلڈ پر حملہ کر کے اس تازہ بحران کو بھڑکایا. پارس گیس فیلڈ ایران کی جو ایک سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا یہ اس کا ذکر کر رہی ہیں. کہتی ہیں اور اسی کے بعد ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی شروع ہوئی جس میں دیگر گیس فیلڈز کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کے خلاف مزید حملے کیے گئے جن میں اسرائیل کے غیر اعلانیہ جوہری ہتھیاروں کے مراکز کے قریب علاقے بھی شامل ہیں. کہ جناب جب وہ پارس جو گیس فیلڈ تھی جب اس کو ٹارگٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد ایران نے بھی جو ہے وہ مختلف گیس فیلڈز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک شروع کیے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ ابتدا میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ او خدایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جی میں نے تو منع ہی کیا تھا کہ یہ جو ہے ایسا مت کرو. اور آپ نے یہ ٹروتھ سوشل کے اوپر دیکھا بھی کہ اسرائیل کو ان گیس پلانٹس پر مزید حملے نہیں کرنے چاہیے. کہ ٹرمپ نے پہلے امپریشن دیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ دراصل انہیں اس کا علم تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سب پتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور یہ سب ایک منصوبے کا حصہ تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا یہ کام کرتا ہے. یعنی ایران کو دبایا جائے اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے کہ جناب ایران کے اوپر جو ہے وہ شاید اس طرح کرنے سے کہ اگر ان کی گیس فیلڈ پہ اٹیک کیا جائے گا تو شاید ایران جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا. آگے کہتی ہیں مگر اس کے برعکس صورتحال مزید بگڑ گئی. ایران نے جو ہے وہ مزید طاقت کا استعمال جو ہے وہ کیا. اس وقت ہم جس مرحلے میں ہیں وہ ہر طرف سے بڑھتی ہوئی کشیدگی, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جہاں پہ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کشیدگی پوری اوور آل سچویشن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں انڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تو یہ ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ سنجے سنگھ ہیں عام آدمی پارٹی کے جو بیسکلی وہاں کی ایک بڑی مشہور سیاسی جماعت ہے, اور انہوں نے اس موجودہ صورتحال پہ شہباز شریف کی ٹویٹ کو ایکچولی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دیکھیے گا جو ری ٹویٹ تھا کوٹ ٹویٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس کا اسکرین شاٹ لگا کے کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں مودی جی ٹرمپ میڈ اے پراپر فول آف یو. مودی ٹرمپ نے تمہیں صحیح بیوقوف بنایا ہے. دے فورسبلی سینٹ یو آف ٹو اسرائیل. تمہیں انہوں نے اسرائیل بھیجا. دے اینڈیڈ یور فرینڈشپ ود ایران. تمہاری دوستی ختم کی ایران کے ساتھ. امریکہ اینڈ اسرائیل ایون وینٹ ٹو وار ود ایران. امریکہ اور اسرائیل جو ہے انہوں نے جنگ شروع کر دی ایران کے خلاف. اینڈ ٹو اسٹرائک اے ڈیل دے کالڈ ان پاکستان. اور انہوں نے کہا نیگوسیشنز کرنے کے لیے, میڈیٹ کرنے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو بلا لیا. ان دس ہول سیکوینس آف ایونٹس واٹ ڈیڈ انڈیا گین. انہوں نے کہا اس ساری چیز کے اندر جو ہے بھارت کو کیا فائدہ ہوا, بھارت کا جو مفاد ہے وہ کدھر ہے. ہیوملیشن اینڈ نتھنگ بٹ ہیوملیشن. ذلت اور صرف ذلت ہمارے مقدر میں آئی. تو یہ صورتحال وہاں پہ جو ہے وہ چل رہی ہے اور چیخیں مار رہے ہیں یہ لوگ. پچھلے 48 گھنٹے سے اپنے سروں میں مٹی ڈال لی, انہوں نے بال کھینچ رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں اپنے منہ کے اوپر کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. مطلب ہم تو کہیں کے نہیں رہے, ہمارا تو منہ کالا ہوا ہے کہ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہے. تو میرا خیال میں یہ ان کا ریکارڈ ہوگا کہ یہ 2025 کے اندر انہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی اور ذلت, وہاں پہ ناکامی اور شرمندگی وہ ان کا مقدر رہی. اور اس کے بعد ایک اور جنگ جس کا یہ حصہ بھی نہیں ہے, اس کے بعد بھی شرمندگی اور ذلت انہی کے مقدر میں آئی ہے. تو مطلب اس سے زیادہ ذلالت اور ان کی کیا ہوگی.
تو ایک دوسرے کو پڑھ گئے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں. کہانی صرف یہاں نہیں رکتی. ایک اور میں ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ راجیو شکلا ہے. یہ راجیو شکلا جو ہے یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے بڑے پرانے عہدیدار رہے ہوئے ہیں, بلکہ میرا خیال میں بھارتی کرکٹ بورڈ میں کسی نے اتنا ٹینیور جو ہے وہ سرو نہیں کیا جتنا راجیو شکلا نے ایکچولی وہاں پہ سرو کیا ہے. وہ بھی تنگ آ گیا کہ جب پاکستان کو جو ہے وہ کتنی عزت مل رہی ہے. ویسے اس نے ہندی کے اندر یہ ٹویٹ کی تھی, ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. کیا کہتا ہے, میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں. I don't like Pakistan becoming چودھری on world stage. کہ یہ پاکستان جو ہے وہ چودھری کیوں بن رہا ہے دنیا کے اوپر. Where is India and where is Pakistan? بھارت کدھر اور پاکستان کدھر. There is no comparison at all. America, China, Russia and Saudi Arabia have come together to make it a messenger of peace. کہ جی امریکہ, چائنا, روس, سعودی عرب سب نے جو ہے وہ اسے امن کا ایک سفیر بنا دیا ہے. American television is singing the praises of Pakistan and its army chief. کہ جی امریکی ٹی وی جو ہے وہ پاکستان اور اس کے آرمی چیف کی تعریفیں کر رہے ہیں. ٹرمپ از اوپنلی گیونگ پاکستان سو مچ امپورٹنس کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے. وائل پاکستان از نائدر اے اسپیرو نور اسپیرو براتھ گیونگ سو مچ امپورٹنس ٹو سچ اے اسمال کنٹری. یہ اپنی نفرت میں پاگل ہو جائیں گے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے یار. مطلب پاکستان کیا ہے یار, پاکستان کو کیوں اتنا. دیکھیں آپ کی سب سے بڑی ضلالت جو ہے نا, مجھے پتا ہے میرا یہ پیغام پہنچے گا, میرے کلپس جاتے ہیں انڈیا کے اندر, مجھے اچھی طرح پتا ہے. یہ آپ کی ضلالت جو ہے نا, بیسکلی آپ کا یہ غرور, آپ کا یہ گھمنڈ اور آپ کے دماغ کا یہ فطور ہے کہ جناب ہم تو یہاں ہیں اور باقی دیگر تمام ملک یہاں ہیں. یہی غرور جو ہے نا آپ کو لے بیٹھا ہے. یہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے, اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو ہے نا اب آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا, کیونکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ سب سے ابتر سمجھتے ہیں, سب سے اوپر سمجھتے ہیں. سب کو برابری کی عزت دیں, سب کو برابر کا سمجھیں, تاکہ سارے یہ بیسکلی یہ اور راجیو شکلا ایک ایسا بندہ ہے, میں آپ کو کیونکہ میں نے سپورٹس بھی کور کی ہوئی ہے, راجیو شکلا ایک ایسا بندہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے ایک سافٹ خیالات رکھتا رہا ہے. مطلب وہاں پہ وہ گوتم گمبھیر وغیرہ ہو گئے اور اس قسم کے لوگ ہو گئے, سنیل گواسکر بھی ابھی پچھلے دنوں فضولیات بول کے ہٹا ہے, لیکن راجیو شکلا ایک ایسا بندہ ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس کا تھوڑا سا سافٹ دماغ ہے. وہ بھی مجبور ہو گیا وہ اس سے بھی اپنی نفرت نہیں سنبھالی گئی کہ وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو گیا. تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں جب راجیو شکلا کا یہ حال ہو چکا ہے, اور جڑے باقی کٹرے گئے نے بی جے پی کے والے اور وہ باقی سارے, ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. وہ اس وقت کیا نہیں ہاتھ ملانا, تم لوگ نہیں ہاتھ ملانا چاہیں, جاؤ دفعہ ہو جا کے. تم لوگ ہاتھ نہیں ملاتے, پوری دنیا ہاتھ ملانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. پاکستان اب لوگوں کے ہاتھ ملوا رہا ہے. پاکستان اس وقت وہ ملک جو جنگوں کے اندر گئے ہیں وہ ان کے ہاتھ ملوا رہا ہے. تم لوگوں نے ہاتھ نہیں ملانا نا, جاؤ دفعہ ہو جا کے, نہ ملاؤ ہاتھ. تم لوگوں کے لیے یہی سب سے بڑا, تم لوگوں نے ہاتھ نہیں ملایا نا, یہ تم لوگوں کی سزا ہے کہ تمہیں اس پورے پروسیس سے جہاں پہ ملک جو ہیں مختلف قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں, ہم ان کی صلح کروانے کے لیے تیار ہیں. لیکن تم جیسے لوگ جو ہیں وہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری طرف ہاتھ بھی آگے بڑھایا جائے. تم لوگ اس قسم کے لوگ ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ ایران کی فوجی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق دعووں کو سختی سے فی الحال مسترد کیا ہے. ایران کے مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر خاتم النبیہ کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے ایک بیان میں امریکہ کو سخت پیغام دیا ہے. انہوں نے امریکی دعووں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کیا امریکہ کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اپنی ناکامی کو معاہدے کا نام نہ دیا جائے جب تک ایران کی مرضی پوری نہیں ہوتی, نہ تو تیل کی قیمتیں سابق سطح پر واپس آئیں گی اور نہ ہی خطے میں پہلے جیسا نظام بحال ہوگا. انہوں نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کا خیال مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا. ایران کا موقف شروع سے واضح ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی صورت مفاہمت نہیں کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ تم جیسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے, نہ اب اور نہ ہی آئندہ کبھی. اچھا, یہ میں آپ کو ابھی سے میں بتا دوں, میری نظر میں, یہ میرے انالیسس ہیں, خبر نہیں ہے, لیکن میری نظر میں یہ بیسکلی اپنی پبلک کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے, مطلب مختلف سورسز آلریڈی اس بات کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ پس پردہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ کہا تھا کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی پبلک کو, اپنے ووٹرز کو جو ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے اس کو ڈاؤن پلے کریں گے کہ نہیں ہم تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اور بیسکلی تو دوسری سائڈ چاہ رہی ہے کہ بات چیت, تو ہم تو بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں. لیکن ایک چینل جو ہے کمیونیکیشن کا اس وقت کھلا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کنٹینیو کرے گا یا یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ اس کا رزلٹ نکلے گا, لیکن کم از کم اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ اس کو دبانے کی ضرور کوشش کریں گے. رائٹرز نے جناب ایک خبر دی ہے, انہوں نے کہا 2 باخبر ذرائع نے رائٹرز کو بتایا کہ امکان ہے کہ پینٹاگون امریکی فوج کی ایلیٹ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں فوجیوں کو مشرق وسطیٰ بھیجے. یہ اقدام اس وقت کیا جا رہا ہے جب صدر ٹرمپ تہران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے
ممکنہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی امریکی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے حکام نے یہ واضح نہیں کیا کہ فوجیوں کو مشرق وسطیٰ میں کہاں بھیجا جائے گا یا وہ کب وہاں پہنچیں گے۔ یہ فوجی نارتھ کیرولائنا میں تعینات ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے پاس ہمیشہ تمام فوجی آپشنز موجود ہیں۔ ذرائع میں سے ایک نے رائٹرز کو بتایا کہ ابھی ایران کے اندر فوج بھیجنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تاہم خطے میں ممکنہ مستقبل کی کارروائیوں کے لیے صلاحیت کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق پینٹاگون 3000 سے 4000 کے درمیان فوجی بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اب تک اس جنگ میں 13 فوجی ہلاک اور 290 زخمی ہو چکے ہیں، ان میں سے 10 اب بھی شدید زخمی ہیں جبکہ 255 اہلکار دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ گزشتہ روز شائع ہونے والے رائٹرز سروے کے مطابق 35% امریکی ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کرتے ہیں، جو گزشتہ ہفتے کے 37% سے اب کم ہے۔ تقریباً 61% افراد ان حملوں کے خلاف ہیں جبکہ گزشتہ ہفتے یہ شرح جو ہے وہ 59% تھی۔ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ جناب یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ڈپلائمنٹ کے حوالے سے بات ہے وہ بیسکلی ایک ٹیکٹک کے طور پہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا سکے کہ جناب کوئی نہ کوئی معاہدہ آپ کر لیں، ورنہ ہم اپنا ٹروپ بلڈ اپ جو ہے وہ اب ایران کے آس پاس جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سی این این نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ تقریباً 1000 امریکی فوجی جو آرمی کے 82ویں ایئر بورن ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ بھیجے جانے کی امید ہے۔ ایک جگہ رائٹرز کہہ رہا ہے جناب 3000 سے 4000 اور دوسری جگہ سی این این کہہ رہا ہے کہ 1000۔ یہ جاننا کہتے ہیں جی ضروری ہے کہ 82ویں ڈویژن امریکی فوج کی واحد ڈویژن ہے جو اپنی نارتھ کیرولائنا میں امیجیٹ بیس سے دنیا کے کسی بھی حصے میں 18 گھنٹوں میں تعینات ہو سکتی ہے اور اسے رسپانس فورس کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اسے 2021 میں آزمایا گیا جب ڈویژن کے ارکان کو کابل افغانستان کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھیجا گیا تاکہ امریکہ کے افغانستان میں آپریشن بند کرنے کے دوران نکالی جانے والے شہریوں کی مدد کی جا سکے۔ اس ڈویژن میں 3 جنگی ٹیمیں ہیں، ہر ایک میں تقریباً 4000 فوجی شامل ہیں۔ ایک ایویشن بریگیڈ ہے جس میں حملہ آور ٹرانسپورٹ اور کارگو ہیلی کاپٹرز شامل ہیں، ایک آرٹلری یونٹ، ایک لاجسٹک بریگیڈ اور اس کا ہیڈ کوارٹر بٹالین بھی شامل ہے۔ 82ویں انفینٹری ڈویژن کی تشکیل پہلی عالمی جنگ کے دوران ہوئی اور جنگ کے اختتام پر اسے تحلیل کر دیا گیا۔ فوج نے دوسری عالمی جنگ کے آغاز کے فوراً بعد اسے دوبارہ فعال کیا اور اگست 1942 میں یہ فوج کی پہلی اے بورن ڈویژن بن گئی اور جنگ کی کچھ اہم مہمات میں حصہ لیا جن میں 1944 میں نارمنڈی کی جانب حملہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جناب نیشنل پبلک ریڈیو ایک امریکن میڈیا ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے اندازے کے مطابق ایران میں اپنے فوجی اہداف مکمل کرنے کے لیے اسے مزید کئی ہفتوں کی لڑائی ابھی درکار ہوگی۔ یہ بات 2 اسرائیلی فوجی حکام نے بتائی ہے، تاہم یہ مدت کم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ امریکی جنگ کے خاتمے کے لیے اس وقت کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے زیادہ تر بیلسٹک میزائل لانچرز کو تباہ یا نکارہ بنا دیا ہے، لیکن ایران اب بھی اسرائیل پر میزائل داغ رہا ہے۔ ان میں ایک ایسا ایرانی میزائل بھی شامل ہے جو امریکی اور اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر تل ابیب کے ایک رہائشی علاقے میں جا گرا، جس سے متعدد اپارٹمنٹ عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کچھ افراد معمولی زخمی ہوئے اسرائیلی حکام کے مطابق۔ یہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ایک کلسٹر میزائل ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں اسرائیلی حکام نے اندرونی فوجی مشاورت پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اسرائیلی فوج کو اپنے جنگی مقاصد مکمل کرنے کے لیے ابھی مزید کئی ہفتے درکار ہیں۔ ان میں سے ایک عہدیدار جو اسرائیلی فوج کے آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے نے کہا کہ اس جنگ نے ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو کمزور کیا ہے، اس کے جوہری منصوبوں میں تاخیر پیدا کی اور اس کی بہت سی فوجی صنعتوں کو تباہ کر دیا ہے، تاہم ایران اب بھی خطے میں ایک فعال اور خطرناک کھلاڑی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اے ایف پی جو ایک نیوز ایجنسی ہے، انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ جو داماد ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ اور جو خصوصی ایلچی ہیں برائے مشرق وسطیٰ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اسٹیو وٹکاف، انہوں نے کہا جی ان دونوں کے ساتھ جو ہے ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، اور انہیں برطانیہ کی طرح اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرنے والے غیر ملکی ایجنٹس انہوں نے قرار دیا ہے۔ اس کے بجائے ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات جے ڈی وینس کے ساتھ جو ہے وہ کیے جائیں گے، یعنی امریکی نائب صدر کے ساتھ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں۔ اب اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس کے ساتھ بات چیت کی جائے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ جو ایک کنسٹیٹیوشنل ہیرارکی ہے امریکہ کی، اس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمبر 2 ہیں۔ مطلب ظاہری بات ہے سب سے سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن یا جو پوزیشن ان کی بنتی ہے وہ جے ڈی وینس کی بنتی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ ہم بات چیت کر لیں گے لیکن ان کے ساتھ نہیں کی جائے۔ جیریڈ کوشنر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی پوزیشن یا اس کا جو عہدہ ہے، یا پھر اسٹیو وٹکاف ان کا وہ عہدہ نہیں ہے جو جے ڈی وینس کا ہے، تو اسی لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ میڈیا جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرکی، مصر اور پاکستان جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر یہ باقاعدہ مذاکرات شروع ہو جائیں۔
سو اگلے 48 گھنٹے جو ہے اس جنگ کے حوالے سے بہت ضروری ہے. جہاں تک بیسکلی اور اس میں ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ یہ بھی کی جا رہی ہے مارکیٹس کی. تو مارکیٹ کی جناب آئل کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ تیل جو ہے وہ جناب $95 کے اوپر آ گیا ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا ویلاگ شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک پوری آپ دیکھیے گا یہ پہلے ٹریڈنگ ہو رہی تھی تقریباً $100 کے اوپر. $5 ایک دم جو ہے وہ پرائس نیچے آ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب آبنائے ہرمز جو ہے وہاں سے اب ٹینکرز کا انخلا جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے. اور اسی لیے میرے خیال میں آئل مارکیٹ جو ہے ان کے اندر تھوڑی سی اب ریلیکسیشن جو ہے وہ آ رہی ہے. اللہ کرے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر بھی آئے. خاص طور پہ ہائی آکٹین کی پرائس جہاں پہ چلی گئی ہے. میں بہت سے ایسے لوگ میرے جاننے والے ہیں جو کہ بیسکلی 1.5 ٹربو انجن کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. اب ان کے اندر جو ہے وہ کئی گاڑیوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کمپنی کی طرف سے کہ جناب آپ اس میں ہائی آکٹین ڈلوائیں کیونکہ یہ ٹربو انجن ہے. اب وہ جو تو لینڈ کروزر والے ہیں یا پراڈو والے ہیں چلے وہ تو شاید افورڈ بھی کر سکتے ہیں, ان کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پھر بھی جن کے پاس 1.5 ٹربو کی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بہت ایکسپینسو یہ ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہ قیمتیں جو ہے دوبارہ اپنی نارمل سطح کے اوپر آئیں. یعنی جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو تقریباً $80 $75-80 کے آس پاس اس وقت اس کی پرائسز تھی. تو کم از کم وہاں پہ جو ہے وہ جلد از جلد یہ آ جائیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.